دوستو آج میں آپ کے لیے کوئی کہانی یا کہاوت کوئی ایسا جھوٹی بات نہیں لے کر آیا ہوں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا وہ واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جسے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جس وقت میں آپ کا بچپن تھا، بچپن کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں جب آپ بکریاں چرانے جاتے تھے تو آپ کی بکری کو جو شیر اٹھا کر لے جاتا ہے، اور آپ جب اس کو لینے جاتے ہیں تو شیر کی اور آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے، شیر کیا کہتا ہے کہ وہ شیر بکری کو کیوں اٹھا کر لے گیا تھا، وہ گفتگو جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بیچ کی جو بات ہے، جب آپ جاتے ہیں سفر کی جو تھوڑی سی منظر کشی ہے، وہ جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو ہم بہت وقت گزار دیتے ہیں الٹی سیدھی ویڈیو دیکھنے میں، اسی لیے اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھنا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا، اور آپ دائی حلیمہ اپنی امی جان کے پاس میں رہتے تھے، اور آپ دائی حلیمہ جو ہیں دوستو یہ رضاعی ماں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جو اصلی ماں ہیں وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن انہوں نے دودھ پلایا تو بچپن کا زمانہ ان کے پاس میں آپ رہے۔ تو دوستو ان کے جو بھائی تھے رضاعی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی حلیمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کیا کرتے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امی جان، کیا میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ میں بکریاں چرانے نہ جایا کروں تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں؟ تو آپ کہتی ہیں کہ اے محمد تم جا سکتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کر سکتی، اگر آپ جانا چاہتے ہو اپنے بھائی کے ساتھ میں تو آپ چلے جایا کریں۔ تو دوستو آپ کو جب اجازت ملی تو آپ جو ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ میں بکریاں چرانے چلے گئے۔ جب جاتے ہیں تو آپ کا کیا منظر کشی ہے اس سفر کی کہ آپ جن پتھروں پر قدم رکھتے تو پتھروں پر آپ کے قدم کے نشان بن جاتے، اور ریت پر نہیں بنتے، لیکن پتھروں پر جب آپ قدم رکھتے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی کی یہ شان ہے کہ پتھر کیا پگھل جاتا موم کی طرح۔ اور جس درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوتے تو وہ درخت کا سایہ اگر دوسری طرف ہوتا تو جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ سایہ آپ کے اوپر کر لیتا۔ جب یہ سارے معاملات حضرت عبداللہ جو آپ کے بھائی تھے وہ دیکھتے تو جب وہ آئے شام کو گھر تو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہنے لگے اے امی جان، میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے محمد بھائی کے ساتھ میں کہ جب ہم ریت پر چلتے تو ان کے قدم کے نشان ظاہر نہیں ہوتے زیادہ، لیکن جب پتھر پر ان کا قدم رکھا جاتا تو پتھر موم کی طرح پگھل جاتا۔ تو اور ایک مرتبہ امی جان ایسا ہوا کہ جب یہ کھڑے ہوئے پیڑ کے نیچے تو اس درخت کا سایہ دوسری طرف تھا، لیکن جیسے یہ کھڑے ہوئے تو اس درخت نے سایہ ان کے اوپر کر لیا۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ بیٹے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ برکت والا بچہ ہے، یہ حضرت عبد المطلب کا برکت والا بچہ ہے، جب سے یہ آئے ہیں ہمارے قبیلوں کو فراوانی رب نے عطا کی ہے، دودھ بکریوں کے تھنوں میں بھرمار ہو گئی ہے دودھ کی، اور بارشیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ تو بیٹے یہ واقعات کسی کو شیئر مت کرنا، کسی کو زیادہ مت بتانا۔ اب دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عرصے کے دوران میں بخار آ جاتا ہے، تو آپ کیا ہے 3 دن تک نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے جو بھائی ہیں یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے امی جان، جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی بکری، اس بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ دائی حلیمہ رونے لگی، گھبرا گئی۔ تو جب دیکھا نبی پاک نے تو آپ اٹھے بستر سے اور کہنے لگے امی جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹے محمد کہ جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی اس بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ اس بات کا غم نہیں ہے کہ اسے شیر اٹھا کر لے گیا، لیکن جب سے تم ہمارے قبیلے میں آئے ہو کبھی بھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت میں حضرت عبداللہ کو لے کر، اور دائی حلیمہ بھی ساتھ میں جاتی ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کس طرف وہ گیا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں یا ابا الحارث، اتنا کہنا تھا جتنے بھی شیر تھے اور جانور تھے سب حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ شیر جو اٹھا کر لے گیا تھا بوڑھا شیر، وہ بکری کا کان پکڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں
तुम इस बकरी को क्यों लेकर गए मेरी। तो दोस्तों शेर का जो जवाब होता है ना वो सुनने वाला है, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो, ऐसे वाक़यात जो कि कुरान और हदीस से और जो सच्चे वाक़यात हैं दोस्तों, मैं वो आपके लिए लाता रहूँगा। और मेरी दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में, या रब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके घर में कोई परेशानी या मुसीबत है उन सबको आसान फरमाना, और जो सब्सक्राइब, लाइक और जो सपोर्ट करे, दीन की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, परवरदिगार आलम उन सब के माँ बाप की उम्र में भी बरकत अता फरमाना। तो दोस्तों वो जो शेर कहता है ना, तो वो कहता है या रसूलल्लाह आप 3 दिन से नहीं आए थे, तो हम सब ने मशवरा किया कि किस तरीके से आपका दीदार किया जाए, तो हमने इसीलिए आपकी बकरी को पकड़ा कि ताकि हमें आपका दीदार नसीब हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों हमारे प्यारे आका सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए थे, बल्कि क्या फरमाया रब ने कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जानवर, चरिंद, परिंद, दुनिया की हर शय प्यारे नबी को जानते और प्यारे नबी हर किसी की ज़बान समझते थे। दोस्तों ये कायनात ही नबी के सदक़े में पैदा हुई है, ये तो हम सब पर अब रब का बड़ा करम है कि हम उनके उम्मती हैं। तो दोस्तों बहुत सी बातें इस वाक़े से सीखने वाली हैं। पहली ये कि हमें जो कुछ मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है, और हमें नबी पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत करना चाहिए, जबकि जानवर भी नबी का अदब करते हैं, नबी पाक का। तो हमें भी क्या है, अल्लाह के जो नेक बंदे उनका अदब करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और जो भी दोस्तों अल्लाह के महबूब बनते होते हैं, परवरदिगार आलम हर मखलूक के दिल में, वो अगरचे जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, दुनिया की कोई भी शय हो, उनकी मोहब्बत डाल देता है, क्योंकि सारी कायनात को रब ही ने पैदा किया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना। अगली वीडियो में मैं जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को क्या है, उस वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा। और बहुत बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है, शुक्र है कि हम सब प्यारे नबी के उम्मती हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आप सब हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।